بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے لیے ایک ایسی خوبصورت کہانی لے کر آیا ہوں جسے سننے کے بعد کوئی پتھر دل بھی ایک مرتبہ رونے پر مجبور ضرور ہو جائے گا۔ ناظرین، پیش خدمت ہے ماں کی ممتا پر مبنی ایک خوبصورت کہانی جس کا عنوان ہے میری ماں۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح، پاک باز، عبادت گزار اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا تر شوہر وفات پا گیا۔ اس عورت کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لڑکا ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس لڑکے سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی۔ مساجد میں درس قرآن اور اللہ کی ذکر کی مجلسیں ہوتی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ اریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیک لوگوں سے ہٹ کر برے دوستوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ لڑکا راستے سے بھٹک گیا۔ شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا آتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگا دیتا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب وہ عورت دوسرے گھروں کی مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے ہو، میرے بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر بیٹھتی اور رونا دھونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل عورت کی بینائی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا، اس نے اپنا سب کچھ اس عورت پر لٹا دیا۔ تو عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس لڑکے سے میری جان چھڑا دو۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس لڑکے سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب بھی آپ سے رہے گی کہ اگر
آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لے آؤ۔ اس طرح وہ لڑکا فرمائش پوری نہیں کر پائے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش اس نوجوان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بدنصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی۔ ماں خوشی سے دروازے کی طرف دوڑی، بیٹے کا منہ چوما، سر چوما، سینے سے لگایا اور کہا، میرے بیٹے، تم اتنا کمزور ہو گئے ہو، کیا کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا؟ میرے بیٹے جلدی آؤ، میں تم کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی، بدکاروں کا یار بد کردار۔ جب فاحشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے رکھا۔ عورت نے کہا، اے بدبخت، اپنی ماں پر تم اتنا ظلم کر سکتے ہو تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نوجوان کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، شیطان نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کر دیا۔ اب چلایا، چیخا، ماں، میری ماں، لیکن تب دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ماں کا دل اپنے ہاتھ میں لیا اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ گرتا پڑتا دیوانہ وار گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تبھی راستے میں ٹھوکر لگی، منہ کے بل زمین پر گرا۔ ماں کے دل سے آواز آئی، بیٹا، تم کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے لال، تم کو کچھ ہوا تو نہیں؟ اب وہ لڑکا ماں کا دل لیے گاؤں میں پہنچا، لیکن گاؤں والے اس کی ماں کو دفن کر چکے تھے۔ تبھی اس کے دل میں ٹھیس اٹھی اور وہ لڑکا وہیں مر گیا۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ ماں وہ جس کے پاؤں تلے جنت، ماں وہ جس کے بغیر گھر ویران، ماں وہ جس کے بغیر دنیا خالی، ماں وہ جس کے بنا چین نہیں، ماں وہ جو کل کائنات ہے انسان کے لیے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی اور انصاف کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ مائے نیم کنو اکھاں، مائے نیم کنو اکھاں، درد وچھوڑے دہال نی، مائے نیم کنو اکھاں، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، آہیں دا بالن بالنی، مائے نیم کنو اکھاں، درد وچھوڑے دہا